حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت سلطان بحر و بر سے سنا، آپ نے فرمایا، یہ غور کرے، حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی کا قول نہیں پڑھ رہا، کسی بات میں آپ کو الجھا نہیں رہا، زور نہیں دے رہا کہ میری بات مانے یا نہ مانے۔ جو دل ایمان کی دولت سے پر ہیں، پر نور ہیں، وہ لوگ حدیث مصطفیٰ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اعتراض کرنا یہ شیطانی ذہنیت کا کام ہے۔ آپ کو امام ابو نعیم کا پہلے تعارف ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنا پکا بندہ، فقہ بندہ، جس سے یہ روایت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور پھر اس حدیث کے مروی، اس کے حدیث کے جو راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا۔ کیسے کان تھے جو کلام مصطفیٰ سے سنتے تھے، جی جو کلام مصطفیٰ سے سنتے تھے، کیسے عظیم کام۔ انہوں نے فرمایا کہ 40 ابدال، کتنے جی؟ 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پورے اس اجتماع میں آپ صرف یہ 2 احادیث لے جائیں جو میں نے بیان کرنی ہے۔ فرمایا 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ اس امت میں ہمیشہ موجود رہتے، نہ 500 میں کمی آتی ہے نہ 40 میں کمی آتی ہے۔ فرمایا جب 40 میں سے کسی کا وصال ہو تو جو 500 کا طبقہ باقی ہے، اس جماعت میں سے اللہ ایک کو 40 کے اندر داخل فرماتا ہے اور یہ 40 کی تعداد کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی کہ 40 کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ 40 کون ہیں؟ یہ 40 ابدال ہیں، اور ابدال خود مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر ہے، جہاں اس وقت تباہی کا منظر ہے، مگر یہ حضور نے فرمایا کہ شام کے اندر اور عراق کے اندر یہ ابدال سارے وہی رہتے ہیں، اور یہ ابدال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے رب رحمتیں برساتا ہے، بارشیں برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں، آگے جا کے میں آپ کو اس کے اوپر بھی مضبوط دلیل دوں گا، کیونکہ میں آج چاہتا ہوں دلیل سے بات ہو، آپ کے سامنے کوئی منکر ہو تو اس کا رد بھی دلیل سے ہی کیا جائے۔ دلیل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، رد اس کا منکر کا آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جناب علی ابدال جو ہوتے ہیں نا، یہ سنتے جائیں، ذہن بناتے جائیں، یہ جن کی بات حضور فرما رہے ہیں نا، ابدال، یہ سارے ابدال حضور غوث پاک سے نیچے ہیں۔ جس کا ذکر آپ سننے بیٹھے ہیں یہ ان سے اونچا ہے جی، یہ ان سے اونچا ہے۔ خیر اس طرف بھی ہم آتے ہیں۔ فرمایا پھر 500 میں جو کمی ہو گئی کہ 500 میں سے ایک 40 میں گیا تو 500 میں کمی آ گئی، تو وہاں پھر اللہ رب العزت دنیا میں سے کسی ایک کو پسند فرماتا ہے، مومنین میں سے اسے 500 میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ 500 کی تعداد بھی مکمل رہتی ہے اور 40 کی تعداد بھی مکمل رہتی ہے۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے اعمال کیا ہیں؟ ارشاد فرمائے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ اعمال کے ذریعے بندہ پہچانا جاتا ہے، اعمال اس کے کیسے ہیں، ہمیں ان کے اعمال بتائیں کہ ہم انہیں پہچان لیں۔ صحابہ نے ان پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ ایسے عظیم لوگ، ان کے اعمال بھی تو ہمیں پتہ ہو۔ تو حضور نے کیا نشانیاں فرمائی ہیں جناب، دل سے سننی ہے وہ نشانیاں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے، جو ان پر ظلم کرے وہ معاف کرتے ہیں، جو ان پر ظلم کرے وہ معاف کرتے ہیں۔ اور ہم چین سے نہیں بیٹھتے، ہمیں جب کسی نے اوئے کر دیا، ہم جب تک جناب علی اسے اس سے بڑھ کر جواب نہیں دیں گے، ہمارے نفس کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سارے اندر کے شر کو مطمئن کرنے کے لیے اندر کے نفس کے سارے رولے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ظلم جو ان پر کرے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جو ان سے برائی کرے حالی معاف ہی نہیں کرتے، پھر جو ان سے برائی کرے یہ ان سے بھلائی کرتے ہیں، یہ ان سے بھلائی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ برائی کرتے ہیں، یہ بھلائی کرتے ہیں۔ جو یہ 540 کی تعداد ہے،
اور پھر فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ انہیں کچھ اللہ عطا فرماتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، حضور بات کر رہے ہیں کہ اس امت میں 500 بہترین لوگ ہیں، 40 ابدال ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا، ایک رب عطا فرماتا ہے ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو، مگر ان کا تذکرہ حضور نے الگ کیا کہ جو رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ان کے پاس ہے وہ اور محروم کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ اور جو کچھ رب انہیں عطا فرماتا ہے وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اس سے لوگوں کی غمخواری کرتے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ مدد کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر اس کو کھول کر ہم بیان کریں تو پھر یہ معاملہ طول پکڑے گا۔ پھر آ جائے دوسری حدیث پر، راوی اس کا بھی بڑا تگڑا ہے جناب علی۔ یہ وہ راوی ہے کہ جن کی بارگاہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ باندھ کے فیض لیا ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت سے سنا کہ مخلوق میں اللہ کے 30 بندے ایسے ہیں۔ یہ دو بڑی زبردست حدیث میں آپ کے لیے لایا ہوں، ایک سے زائد بار میں نے پہلے بھی بیان کی، مگر ان کا نشہ ہی وکھرا ہے۔ محبوب کی باتیں جب جب ہوں گی تب تب ماحول مہکے گا، یار کی باتیں جب جب ہوں گی تب تب دل کے تار چھڑیں گے، اور محبوب کی باتیں ہوتی ہی ایسی ہیں محب کو مست کرتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے 30 بندے ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت آدم صفی اللہ کے دل پر ہے۔ کتنے وہ عظیم بندے ہیں کہ ان کے دل حضرت آدم کے دل پر ہے۔ پھر فرمایا کہ 40 خوش نصیب اس امت میں ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہے۔ یا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کجے ہے جی، سارے کجے، ولیوں کی پیروں کی ضرورت نہیں، تو اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا تو ولی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ اٹھتے ہیں صبح، شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں، آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے؟ بولے نا، یہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں پیار سے، مجھے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ یہ سیٹ سلامت رکھے، یہ مجھ سے قیمتی سیٹ ہے جی۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو دیکھے، حج کا ثواب نہیں، باپ کے چہرے کو دیکھے تو حج کا ثواب، ماں کے چہرے کو دیکھے تو حج کا ثواب۔ پتہ چلا مخلوق میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں، تیرا باپ تیرے جیسا نہیں تو رب کا ولی تیرے جیسا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا کے چلنا ہے ہم نے آگے۔ پھر یہ کیسے خوش نصیب بندے کہ جن کے 40 کے دل حضرت موسیٰ کے دل پر، اور حضرت موسیٰ کی شان پتہ ہے نا، سبحان اللہ، یہ بڑے جلالی نبی۔ پھر فرمایا کہ 7 کے دل رب نے ایسے بنائے کہ ان کے دل اپنے خلیل کے دل پر رکھے، یعنی کہ جناب ابراہیم کے دل پر ان کے دل رکھے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے پھر اور چنے جو 5 لوگ، ان کے دل اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے دل حضرت جبرائیل کے دل پر رکھے، حضرت جبرائیل کے دل پر رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں نا حدیث مصطفیٰ سن کر، یہ مزاج چاہیے مجھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹولے مائیے تو جناب علی مولوی علی گلہ نہ کریے، حدیث مصطفیٰ سے سیکھنے کی کوشش کریں یا اولیاء کے ملفوظات سے حاصل کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے اور اولیاء کے ملفوظات کے اندر ہے، یہ وہی کچھ ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ کتنے عظیم دل ہوں گے جناب علی، 3 کے دل حضرت میکائیل کے دل پر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں ایک بندہ خاص ہے، ایک بندہ خاص ہے کہ جس کا دل صرف ایک دل پر ہوتا ہے، اور وہ ایک دل خاص دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کا دل ہے۔
یعنی کہ پتہ چلا کہ رب نے جب مخلوق بنائی، اب جب حضور کی امت ہے، اس میں کیٹیگری ہے، ہر بندہ ایک درجے کا نہیں، کہیں 40 دل کسی کے دل پر، کہیں 30 دل کسی کے دل پر، کہیں 7 دل، کہیں 5، کہیں دل، اور کہیں ایک اتنا قیمتی دل ہے کہ ساری کائنات میں ایسا دل نہیں، وہ اکیلا دل ہے، اور وہ دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہے، وہ دل سب سے قیمتی دل ہوتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ رب جب اپنے انعامات اتارتا ہے، جب اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہے، جب اپنا فضل کرتا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اب قاعدہ قانون یہ ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قاعدہ قانون یہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں کہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب رب نے دینا ہو، رب اس ایک دل پر نازل فرماتا ہے جو کچھ نازل فرمائے گا، رحمتیں فرمائے گا، برکتیں فرمائے گا، تجلیات ہوں گی، انوار ہوں گے، رزق ہوگا، رحمت کی بارشیں ہوں گی، اس امت کی کثرت ہوگی، ظالموں کی موت ہوگی، یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ اس بندے کے دل پر اتارتا ہے۔ اب رب ہر دل کو نہیں دیتا، یہ جو ایک دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہے، سارا نزول اس ایک دل پر کرتا ہے، اور آگے یہ ایک دل ایسا ہے جو تقسیم فرماتا ہے۔ اب یہ ایک دل ہے جو تقسیم فرماتا ہے، وہ دل کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ دل حضرت علی کا دل ہے، وہ دل حضرت علی کا دل ہے کہ جو کچھ نازل ہوتا اولیاء میں وہ سلطان الاولیاء ہے، وہ تقسیم فرماتے۔ جب وہ پردہ کر گئے پھر امام حسن اس درجے پر آ گئے، جب امام حسن وصال پر آ گئے، شہید کیا گیا، امام حسین اس درجے پر آ گئے۔ اس سے پتا چلا کہ امام حسین سے درجہ بلند ہے امام حسن کا۔ ہاں جی، شیعہ صرف یا حسین یاد رکھے، امام حسن التلنگی کوئی نہ ہے جی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی کے بعد وہ نعمت ہاتھ دل حضرت امام حسن کے پاس تھا، پھر وہ امام حسین کے پاس آیا، پھر وہ میرے مولا، میرے مرشد، میرے شیخ، میرے آقا نعمت امام زین العابدین کے پاس آیا ہے جی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا کہ امام حسن عسکری تک آ گیا ہے جی۔ یہ 12 امام متواتر ہے، 12 امام، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی کوئی نہ سمجھے یہ جو 12 اماموں کا تذکرہ یہ شیعوں کے ہاں ہے، یہ شیعوں کے ہاں نہیں، شیعہ ویسے ہی نہیں مانتے۔ اب جس کو شیعہ مانتے تم ماننا چھوڑ دو، وہ حضرت علی کو مانتے تم بھی ماننا چھوڑ دو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ امام ہمارے ہیں، ماننا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے جی۔ امام ہمارے ہیں، امام ہمارے ہیں، اس کے اندر یہ ایسے آئمہ ہیں، امام حسین کی نسل سے رب نے ایسے آئمہ پیدا فرمائے کہ جن کے دل کے اوپر یہ سارا کچھ تھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہا، امام باقر، امام جعفر صادق، پھر یہ سلسلہ امام حسن عسکری تک پہنچا جو 11ویں امام ہے، سبحان اللہ، جو 11ویں امام ہے۔ اب یہاں سے لے کر حضور غوث پاک کی پیدائش تک یہ سینکڑوں سال ہے، یہ سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ اب جس کو بھی نعمت ملتی تھی امام حسن عسکری کے دل سے ہی ملتی تھی، حالانکہ وہ قبر کے اندر آرام فرما تھے، مگر جب بغداد کے اندر حضور غوث پاک جلوہ فرما ہوئے، اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ نعمت حضرت حسن عسکری سے منتقل ہوتے ہوئے حضور غوث پاک کے سینے میں آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اب یہ نعمت حضور غوث پاک کے دل پر ہے۔ اب جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک یہ نعمت حضور غوث پاک تقسیم فرمائیں گے۔ کیا تقسیم فرمائیں گے؟ یہاں تک کہ کوئی عبادت کرے، کوئی ریاضت کرے اور اسے ولایت کا مقام ملنا ہو، وہ بھی میرا غوث دے گا، وہ بھی 11ویں والا پیر دے گا، وہ بھی حسن و حسین کا فرزند دے گا۔
ان کا حضور غوث پاک حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. اور یہ سنو امام حسین کی نسل سے رب نے آئمہ پیدا کیے, ایک ایک امام پر ہماری نسلیں قربان, مگر امام حسن کی نسل سے رب نے 2 مرد ایسے پیدا کیے ہیں, 2 مرد ایسے پیدا کیے ہیں جو اس امت میں ہے ہی نہیں. اور ایک تو وہ خود غوثیت کبریٰ پر فائز امام حسن خود, ان کے بشمول 3, اور دوسرے امام حسن کی نسل سے جو قطبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے اور ہوئے وہ غوث اعظم, اور تیسرے اب جو فائز ہوں گے جو امام مہدی ہوں گے. امام مہدی بھی امام حسن کی نسل سے ہوں گے. اہل بیت اطہار کو چھوڑو, تمہارا بچتا کچھ نہیں, تمہارا رہتا کچھ نہیں. جناب علی ہون رسول کی قدر و قیمت جانو, یہ جماعت ذکر اللہ کا مرکز ہے, یہ نسبتوں کا لحاظ رکھتا ہے, یہ نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے. جب یہ نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے تو جن سے نسبتیں ہیں وہاں ان کا حال کیا ہوگا. اب دیکھو کہ اب جتنے بھی قیامت کا کہیں گے ہر نعمت غوث اعظم کے دل سے جاری ہے, کیونکہ رب نے انہیں اختیار فرمایا. اور کیسا اختیار فرمایا. اب یہ تو بات طے ہے کہ یہ دل خاص دل ہوتا ہے پوری رب کی مخلوق میں, اور یہ دل ہمیشہ رہتا ہے. یہ دل اس وقت بھی یہ دل ہے, اس وقت بھی یہ ایک دل ہے, اور وہ دل کو پتہ ہے وہ کون سا دل ہے. کس دل کو, جو یا 40 میں ہو یا 30 میں ہو یا 7 میں ہو یا 3 میں ہو. ٹھیک ہے, ایک بندہ خاص ہے جس کا دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہے. جب اس بندہ خاص کا انتقال ہوتا ہے, اب اس سے مراد وہ بندہ جاتا بھی ہے دنیا سے, تو اللہ 3 میں سے اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے. جب 3 میں سے کوئی جاتا ہے تو 5 میں سے مقرر کرتا ہے, جب کوئی 5 میں سے جاتا ہے 7 میں سے مقرر کرتا ہے, جب کوئی 7 میں سے جاتا ہے 40 میں سے مقرر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جب 40 میں سے کوئی وصال کرے پھر 300 میں سے, ہمیشہ 300 کی تعداد ولایت کی رہتی ہے. ولایت کی تعداد کتنی رہتی ہے جی؟ 300. جب یہ 40 میں سے کوئی وصال کرے تو ان 300 اولیاء میں سے ایک کو 40 کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اب 300 میں کمی آ گئی, 300 میں کمی آ گئی. اب یہ جو 300 میں کمی آتی ہے اس کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے؟ حضور غوث پاک کس طرح اس کمی کو پورا فرماتے ہیں؟ جناب علی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اپنے حجرے میں غوث پاک بیٹھے ہوتے ہیں, اور بات جو کروں گا دلیل کے ساتھ کروں گا, ہوائی فائرنگ نہیں ہماری طرف سے کبھی ہوتی. حضرت خضر آتے ہیں, حضور غوث پاک اپنے حجرہ میں تشریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ وقت کے کتب کا یا ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی جگہ پوری کرنی ہے, تو اس وقت کس کو مقرر کیا جائے؟ آپ نے فرمایا قریب کون ہے؟ یہ مطلب اور غوث اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا اختیار غوث العظم رکھتے ہیں. جتنے بھی غوث ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو دودھ کا پیالہ پیا اس کا بچہ جنہوں نے چاٹا وہ غوث بن گئے. ہم نے وہ پیالہ پی رکھا ہے. یہ وہ اور غوث ہے جس کی غلامی میں سارے اغیاث ہیں, سارے اغواث جس کی غلامی میں ہو اسے غوث العظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, جس کے نام پر آپ اکٹھے ہوئے ہیں. جناب علی آپ نے فرمایا قریب کون ہے؟ کہا ایک عیسائی ہے, ایک عیسائی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو اس کی طرف چلتے ہیں. آپ گئے, جاتا ہی توجہ فرمائی, اس کا باطن پاک ہوا. اللہ نے کلمے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ سے دعا کی, میرے مالک مولا تیرے بندوں میں ہمیں بندہ چاہیے, مقرر کرنا ہے. اس وقت قریب یہ ہے, عبد القادر اس کے حق میں دعا کرتا ہے, اسے ایمان کی دولت عطا فرما. اللہ حضور غوث پاک کی دعا کو رد نہیں فرماتا, رب کا محبوب بندہ ہے, عطا فرما دیتا ہے, عطا فرما دیتا ہے. اب وہ دعا قبول ہوئی, رب نے عطا فرمایا, عیسائی نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا. آپ نے سینے سے لگا کر واپس کیا, کہا یہی ابدال ہے, لے جا. اس طرح بنا دیتے تھے. حضور غوث پاک کی یہ روحانی قوت تھی, یہ روحانی قوت تھی کہ ایک لمحے میں عطا فرما دیتے تھے, ایک لمحے میں پہنچا دیتے تھے. اب آپ دی بکاری چھوٹی بات نہیں,
یہ چھوٹی بات نہیں، حضور غوث پاک کا مرید ہونا کہ جب 300 میں ہلا پڑ گیا، اسی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں، 300 میں ہلا پڑ گیا، اب اس ہلا کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ اب یہ مقدر کی بات ہے۔ اب جب 300 میں سے ہلا پڑتا ہے نا، رب نظر مارتے اپنی مخلوق پر، جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ولایت عطا کر کے 300 میں داخل کروا، 300 میں سے 300 کی تعداد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب یہ وہ ولی ہے جو 300 جو پوری مخلوق میں سے پسند کرتا ہے، اور وہ رب پسند کرتا ہے، اور رب کہتا ہے ہمارا فضل جسے چاہے چن لے، ہمارا فضل جسے چاہے چن لے، رب سے اس کا فضل مانگو، اس کا کرم مانگو۔ جناب علی ہو سکتا ہے اس کا فضل کسی کو چن لے، ہے جی۔ اور پھر جناب علی آگے سنو اسی حدیث کو جو عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس ہلا کو پورا کر دیتا ہے، پس انہی اولیاء کی وجہ سے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بولے میرے ساتھ، انہی اولیاء کی وجہ سے۔ یہ اولیاء کے سردار کی بات نہیں ہو رہی، حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں، اب یہ بات صرف اولیاء کی ہو رہی ہے۔ اب فرمایا انہی اولیاء کے ذریعے، یہ جو 300 کی تعداد ہے، انہی اولیاء کے ذریعے اللہ عز و جل لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور انہی کے طفیل بارشیں بھی بھیجتا ہے، اور انہی کے طفیل فصلیں بھی اگتی ہیں، اور انہی کی بدولت مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ یہ حدیث مصطفیٰ میں نے پڑھی، کسی کو شک ہو حوالہ میرے پاس موجود ہے، جناب علی پڑھ کے جائے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب اس کی تشریح جناب علی شرجیل قادری صاحب آپ کر دیں۔ نہیں جی میں نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تشریح وہی کرے جس نے حدیث بیان کی ہے، تب مزہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یعنی کہ اس کی تشریح بھی عبداللہ بن مسعود ہی فرمائے نا، جو حدیث کو لے کے آئے تشریح بھی وہ کر دے۔ اگر تشریح وہ کرے جس کو سکھایا مصطفیٰ نے ہے، جس کو سکھایا مصطفیٰ نے، یہ حضور کے نالین اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضور جب نالین اتارتے نا، عبداللہ بن مسعود یہ نالین اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ حضور کے نالین اٹھانے والے خوش نصیب صحابی ہیں، حضور کے ساتھ آخری وقت میں ہر وقت سایہ کی طرح رہے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے سیکھا۔ اب یہ حضور کا صحابی تشریح کر رہا ہے، آج کا مولوی نہیں کر رہا۔ سننا کان کی کھڑکیاں کھول کے کہ تمہیں پتا چلے کہ اولیاء کا مقام کیا ہے۔ جب اولیاء کا مقام یہ ہے تو غوث اعظم کا کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا کیا ہوگا؟ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے پوچھا، جب یہ حدیث بیان کی، لوگ حیران ہو گئے کہ بارشیں بھی آ رہی ہیں، مصیبتیں بھی دور ہو رہی ہیں، فصلیں بھی اگ رہی ہیں، زندگی بھی مل رہی ہے، موت بھی آ رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکے، ہماری عقلیں نہیں۔ پتہ چلا کہ وہاں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، یہ تو فرمائے ان کے سبب اللہ زندگی کیسے دیتا ہے اور موت کیسے ملتی ہے، یہ تو سمجھائیں۔ تو اس پر صحابی رسول بولتے ہیں جی، صحابی رسول نہیں، میں کہوں گا فیض رسول بولتا ہے، فیض مصطفیٰ کلام کرتا ہے، تربیت رسول بولتی ہے جی، حضور کی شفقتیں بولتی ہیں، حضور کی مہربانیاں بولتی ہیں، حضور کی عنایات بولتی ہیں، حضور کا کرم بولتا ہے۔ پھر جناب علی وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے کثرت امت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ امت میں کثرت فرما، تو اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جن کے ہاں بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرماتا ہے، بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جن کے ہیں ان کو اور عطا فرماتا ہے، ان کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، یہ ظالموں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا،
کیونکہ رب ان سے محبت کرتا ہے، یہ رب سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال، انہوں نے رات کے جناب علی سردیوں میں گرم بستر چھوڑ رکھے تھے اللہ کی رضا کے لیے، مصلے پر بیٹھے رب رب کر رہے تھے۔ جب مخلوق سو رہی تھی یہ رب کو یاد کر رہے تھے، جب مخلوق غافل تھی یہ رب کے سجود ہو کے رب کے ہاں رو رہے، رب کو منا رہے تھے۔ جب یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مصروف تھے، انہوں نے دنیا سے تعلق توڑ کے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا، تو رب ایسوں کو کیوں نہ عطا کرے، اور رب ایسوں کو کیوں مایوس کرے، اور اس کی رحمت تو مایوس ہونے بھی نہیں دیتی۔ فرمایا کہ وہ جب ظالموں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، مولا انہیں نصف و نابود کر، تو اللہ نصف و نابود کر دیتا، ظالموں کو نصف و نابود کر۔ اب یہاں سے پتہ چلا ولیوں سے دعا لینی بھی چاہیے، اور ولیوں کی بد دعا سے بچنا بھی چاہیے۔ ان کی دعا جیسے تارتی ہے، بد دعا ویسے ڈبو بھی دیتی ہے، ویسے ڈبو بھی دیتی ہے۔ اور ویسے یہ بھی بات یاد رکھنا کہ عام بندوں میں سب سے خطرناک بد دعا والد کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں والدہ کی دعا بڑی جو ہے وہ سخت ترین ہے، والد کی بد دعا سب سے سخت ترین ہے۔ والد جس کے حق میں بد دعا کر دے وہ رد نہیں ہوتی، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، والد کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے کی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا کرو جناب علی، ساڑھے پھوپھی دے بھی پتر بیٹھے آ کے خوشی ہوئی، چاچے دے بھی پتر بیٹھے خوشی، جناب علی تایا دے بھی پتر بیٹھے، تو جناب علی اے خاندان الحمدللہ اے بھی ساڈے پائی نے، اے ساڈے سے دعا کرن، اسی تواڈے سے دعا کرو۔ تسی تحریک والے جتھوں بھی آئے، جس خاندان تو بھی آئے، ایسے اللہ دے ذکر واسطے آئے۔ حدیث مصطفیٰ تواڈے تے میرے متعلق فرماندی ہے کہ جلے تسی اٹھو گے رب گناہ معاف کر دے گا۔ آئے گناہ لے کے سو مرکز جاؤ گے، نیکیاں لے کے گناہ دے بخشے ہوئے جاؤ، ہے جی یہ حدیث فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وہ جب قحط سالی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ بارش دے، یا اللہ بارش۔ ہر یہ قحط سالی پڑے نا، ہر مسجد میں مولوی کہتا ہے یا اللہ بارش بھیج، آتی ہے؟ آتی ہے بارش؟ نہیں آتی۔ قحط سالی پڑ گئی بزرگوں سے پاک کی پھپھی جان کے دور میں، ہے جی جناب علی۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کے پہلے لوگ سیدوں کی عزت کرتے تھے، اب تو جناب علی کہنے تو ہے جھوٹا سید ہے، تو کہ تو سید آ گیا، اور سید وہ جو صحیح العقیدہ سنی ہو، یہ شرط ہے اس سید کی عزت ہوگی جو صحیح العقیدہ سنی ہوگا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یعنی عقیدے بھی گڑبڑ ہو اور ہم اس کا ماتھا بھی چومیں، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، وہ پیر تو دور کی بات ریڑھی لگانے والا بھی ہے ہمارے سر کا، جناب علی ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ دیہڑی لگانے والا مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کو یاد رکھے، سادات کے لیے بھی عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ایک جیسا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پہلے زمانے میں لوگ جب مشکل پڑتی سادات کے دروازے پر آتے تھے، کیونکہ یہ شریفوں کا خاندان ہوتا ہے، یہ اپنی شرافت میں مشہور، نسب میں مشہور، اپنے عمل میں مشہور، عبادت میں مشہور، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سید ہوتا تھا، سب سے زیادہ شریف سید ہوتا تھا، سب سے عمدہ نسب والا سید ہوتا تھا۔ اب کو سید ہو پڑے نماز نہ ہے جی، پھر لوگ کیسے آپ کی عزت کریں، کیسے آپ کے دروازے پر آئیں؟ مگر یہ الگ چیپٹر ہے کہ وہ گناہگار بھی ہے، تیرے لیے ضروری ہے سید کی عزت کرنا، کیونکہ وہ امام حسن و حسین کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو کہ جناب علی قحط سالی پڑ گئی، جناب علی ہم اپنے مولوی سے کہتے ہیں دعا کرو، ہر مولوی مسجد میں دعا کرتا ہے، پورے ملک میں دعائیں ہوتی ہے، نہیں بارش ہوتی، نہیں ہوتی جب تک ان 300 میں سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور یہ ہاتھ کیسے نہ اٹھائے جناب علی؟ جب ان کے دروازے پر محلوق جائے، حضرت بزرگوں سے پاک کی پھپھو جان، یہ بھی اللہ کی کامل ولیہ تھی، ان کے پاس گئے، ان کا نام حضرت عائشہ تھا، ہے جی عائشہ کا، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے دروازے پر جاتے ہیں تو باہر سے عرض کرتے ہیں کہ قحط سالی ہے، جانور جو ہے وہ دبلے پتلے ہو رہے ہیں، زمین اناج نہیں اگا رہی، بارش کی اشد ضرورت ہے، فصلیں برباد ہو جائیں گی، مہربانی فرمائے، توجہ فرمائے، بارش ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر باہر رکو، تو اندر سے جھاڑو لگانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم دعا کروانے آئے ہیں، یہ جھاڑو لگانا شروع ہو گئی ہے۔ پردے کے اندر آپ کی پھپھو جان جھاڑو لگاتی ہیں،
جھاڑو لگا کے آپ سائڈ پر ہٹی تو تھوڑی سی گرد اڑتی ہے، تو فرمایا کہ اے میرے مولا باری میں لائی ترنکا تو اڑا دے، ہے جی جھاڑو میں لگا دیا بارش کے چھینٹے تو برسا دے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ الفاظ سنے ہم گھروں میں باغ میں پہنچے، کپڑوں سے پانی پہلے ٹپک رہا تھا، یعنی کہ فوراً بارش آ گئی۔ یہ تو ان کی پھپھو جان کا حال تھا، یہ سارا گرانہ ہی صاحب ولایت تھا، سارا گرانہ ہی صاحب ولایت تھا۔ ان کی ازواج صاحب ولایت تھی، ان کے بیٹے صاحب ولایت تھے، ان کی بیٹیاں صاحب ولایت تھی، ان کی پھپھو جان صاحب ولایت تھی، ان کے والد صاحب ولایت، ان کی والدہ صاحب ولایت تھی۔ جناب علی ابھی تو جگرا دیکھو نا دینا سے حضور کو سے پاک 18 سال دے جوان نے کیا حسین جوان ہوئے گا، حسنی ہونوی ہے تو حسینی ہونوی ہے، کیسا حسین جوان ہوگا۔ جناب علی حضور سے پاک یہ بھویں بریک اور ملی ہوئی ہیں، سینہ چوڑا جسم پتلا، جناب علی اور چستی وجود کے اندر بہت زیادہ، دلیری بہادری ہے جی۔ 18 سال کے ماں سے کہا مانا ماں میں نے دین سیکھنا ہے، اور ماں اس وقت ماں کی عمر کتنی تھی؟ ماں کی عمر اس وقت جناب علی 78 برس تھی، کم و بیش 78 برس یا 68 بس 60 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا پتر میں کھاواں کی کتھوں پیواں کی کتھوں میرا کون اثر میرا کون نہیں، فرمایا اگر تو نے دین سیکھنا ہے تو رب کی رضا کے لیے سیکھ اور جا، ماں تجھے آزاد کرتی ہے۔ یہ بیٹا اپنی ماں کو نہیں ملا بعد میں، یہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتا رہا، وہاں ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ بکار دین کے لیے قربانیاں دینی سیکھو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ۔ یہ جو حفظ سے فارغ کرواتے ہو انہیں درس نظامی کرواؤ، جن کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں کسی ایک کو تو عالم بناؤ۔ کل کو دیکھو گے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، مگر جس پر تیرا باپ تیری ماں بروز محشر فار کرے گی وہ عالم دین ہے یا حافظ قرآن۔ اس لیے ایک بنا جو عالم دین، اگر حافظ بنایا تو عالم بھی بناؤ۔ ہم نے حالی یہاں حافظ بنانے نہیں عالم بنانے بھی شروع کیے ہوئے، جناب علی درس نظامی کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، انہیں داخل کرواؤ تاکہ وہ عالم بنے۔ اب اس کا نفع دنیا میں بھی نظر آئے گا، آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ اب آپ جی بکاری 18 سال کا جوان ماں کو چھوڑ کے جاتا ہے دین محمدی کے لیے، بعد میں ماں کو نہیں ملتا۔ یہ جذبے کہاں دم توڑ گئے اس امت کے؟ دین سیکھا اور پھر 20 سال سیکھا، بغداد میں جا کے 20 سال علم پڑھا اور پھر 33 سال فتویٰ دیا، 33 سال فتویٰ دیا۔ حضور سے پاک 91 سال عمر ہے، آخری سال ہے، اس وقت بھی پڑھا رہے، پڑھانے کا اتنا شوق تھا۔ اور حضور سے پاک نے جب محفل شروع کی نا تو 3 4 بندے تھے صرف، ابھی تک میں صرف دوسری حدیث پہ ہوں، اور اس کی تشریح بھی صحابی رسول کر رہے، زبان اس نکمے کی ہے بس۔ آپ نے فرمایا کہ بارشیں اس طرح ہوتی ہیں، جھاڑو ہم نے لگا دیا بارش تو برسا دے، اور بارش برسی۔ فرمایا ان میں سے جب کوئی ہاتھ اٹھا لے رب حال نہیں لٹاتا، بارش برسا دیتا ہے، اور پھر جب رب بارش برساتا ہے پھر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ فصلیں اچھی ہوں، کسانوں کی خیر ہو، تو پھر رب فصلیں اچھی اگاتا ہے۔ پھر جناب علی وہ دعا کرتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ ان کے دروازے پر آ جاتا ہے، کوئی دکھ درد لے کے آ جاتا ہے، کوئی جادو ٹونے کا مارا، کوئی اسیر زدہ، کوئی جنات زدہ، کوئی قحط زدہ، کسی کے ایمان میں کمی، کسی کی حیا میں کمی، کسی کی اولاد میں کمی، جناب علی کسی کو کوئی درد، کسی کو کوئی مصیبت، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو دنیاوی مسئلے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ لے کے جب اس کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں اور دعا کرتا رب ان کا دکھ ختم فرما، وہ گھر بعد میں جاتے رب دکھ پہلے ختم فرما۔ یہ 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی امام ابو نعیم سے، اور اس حدیث یہ جو 2 احادیث ہم نے سنی، ان حدیثوں کے بعد احباب ذی وقار خود فیصلہ کر لیں کہ اولیاء اسی کڑے نے، دسو پیر اساں کڑے نے، ولی اساں کڑے نے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔
میں نے دلیل سے گفتگو کی ہے اور حدیث مصطفیٰ سے گفتگو کی ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں.